الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، انسان اس پوری کائنات میں ایک بڑی منفرد اور یونیک مخلوق ہے، اور اس کو جو صلاحیتیں اور قوتیں دی گئی ہیں کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ انسان کس طرح ایک کراؤن کریشن ہے، افضل المخلوقات ہے، اس کی وجہ ہے علم۔ تو یہ کون سا علم ہے جو انسان کو دیا گیا جس کی وجہ سے وہ تمام باقی مخلوقات کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، اور اس علم کے ذریعے سے وہ لوہے کو ہوا میں تیراتا ہے اور سمندر کی گہرائیوں کے اندر اترتا ہے اور ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے۔ تو اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیات 31 سے لے کر 33 تک میں بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء، ان کے نام بتا دیے، اور پھر آدم علیہ السلام کو جو ہے نا فرشتوں کے سامنے اس بات کو پیش بھی کیا اور پوچھا کہ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو، یعنی تم سمجھتی ہو کہ تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو یہ جو علم الاشیاء ہے یا تمام چیزوں کے نام ہیں، یہ بنیادی طور پر جو انسان کو جو علم دیا گیا، یہ بائی پوٹینشل آدم علیہ السلام کی شخصیت کے اندر رکھ دیا گیا، اور ان کی اولاد کے اندر یہ علم موجود ہے، اور وہ ہے اصل میں سماعت اور بصارت اور ایکسپیریمنٹ سے جو علمات، جسے ہم سائنٹیفک نالج کہتے ہیں، نالج obtained بائی آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس۔ تو انسان کو جو قوتیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں، تو اس سے وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، اور پھر وہ جو ہے نا وہ چیزوں کے خواص معلوم کر کے ان کے اندر جو مختلف لاز ہیں اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز، ان کو دریافت کر کے وہ ٹیکنالوجی بناتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ نے جو علم ہمیں دے دیا ہے اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے، اور آپ ہی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ تو یہ آپ کی حکمت ہے، بہت بڑی وزڈم ہے، اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک آپ کا بڑا پلان ہے، ماسٹر پلان ہے، تو اس میں آپ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو جو فضیلت اور برتری حاصل ہے، مجھے اور آپ کو، ہر مرد اور عورت کو، وہ ہے علم کی وجہ سے۔ اس لیے جو پہلی وحی تھی وہ اقرا تھی۔ تو علم کے جو ذرائع ہیں وہ حواس خمسہ ہیں، چکھنا، سونگھنا، ٹچ کرنا، اور پھر خاص طور پر لسننگ، آبزرویشن، دیکھنا، اور پھر بولنا یا انالائز کرنا، اور اس میں سے جو ہے نا وہ نتائج نکالنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام آپ ان کو جو ہے نا وہ تمام چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، ان کے خواص، ان کی کوالٹیز بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اے فرشتوں، میں نے کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں اس بات کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، کہ تم اس فضیلت کے مستحق تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اندر یہ صلاحیت زیادہ تھی کہ وہ اس کائنات کو آبزرو کریں، اس کو مسخر کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، ریسرچ کریں، اور ان سے نالج کو کریٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو فزیکل لاز ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اس کائنات پہ، ان کو دریافت کریں۔ اور آج دنیا میں جو مسلمان امت ہے، اس کی زبوں حالی اور اس کی جو ہے وہ اس کی ذلت و رسوائی کی دو ہی وجوہات ہیں۔ ایک، ہم نے جو سائنٹیفک نالج ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، ریسرچ، آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ، اور کائنات کو مسخر کر کے ٹیکنالوجی ایجاد کرنا، یہ بھی قرآن کا اور اللہ کا اور دین کا علم ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو دوسرا علم ہے ریولیشن کا، وحی کا علم، جن کا ذکر یہاں بھی کیا جا رہا ہے، جس میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کون سے قوانین ہیں، اخلاقی قوانین کیا ہیں، اور قوموں کا عروج و زوال کیا ہے، اور قومیں کیسے کرپشن سے اور تباہی اور بربادی سے بچ سکتی ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے لائٹس جب تک ہم ان کو لے کر نہیں چلیں گے، یعنی سائنٹیفک نالج، ٹیکنالوجی کا نالج، آبزرویشن کا نالج، اور ساتھ ساتھ قرآن کا نالج، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نالج، اللہ تعالیٰ کے قوانین کا نالج، اللہ تعالیٰ کے جو اخلاقی قوانین، مارل لاز اور فزیکل لاز،
یہ دونوں نالج جب تک ہم لے کر نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتے، اور ہم مسجود ملائکہ نہیں ہو سکتے، اور ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جدید دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ جو وحی کا علم ہے، ریولیشن کا علم ہے، اس کو بھی سیکھنے، سمجھنے اور اپنی نئی نسل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا میں آگے بڑھ سکیں، ترقی حاصل کر سکیں اور ذلت و رسوائی سے نکل سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔